تو اس کی پارٹی جو ہے اس کے خلاف جو ہے علم بلند کر دیتی ہے. یہ کتنی ٹریجڈی ہے ہماری پارلیمنٹری ہسٹری کی. پیپلز پارٹی کی 90 کے دہائی میں حکومت تھی, بڑی تلخی تھی اس زمانے میں, اتنی نہیں تھی لیکن تلخی تھی. شام کو اچھا کھانا بھی کھا لیتے تھے مل کے, کہیں کوسار میں اور کسی اور جگہ اکٹھے مل کے بیٹھ بھی جاتے تھے, لیکن ٹالرنس کا لیول جو ہے اتنا کم ہو گیا ہے کہ ان کا ایک ممبر جو ہے اگر اس نے ایک دوسرے اپوزیشن کے ممبر سے رابطہ کیا ہے تو ان کی پارٹی کو اعتراض ہو گیا. یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے, میں اس پہ انکار نہیں کرتا, لیکن ان کو تھوڑا سا جو ہے ماضی کے جھروکوں میں جھانکنا چاہیے کہ اس ایوان کے اندر 4 سال پی ٹی آئی کی جو حکومت رہی ہے ممبران کے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر میں داستان سناؤں یا شہباز شریف داستان سنائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, جیل میں کیا ہوا, کس طرح گرفتار ہوا, کس طرح کیسے مقدمے بنے, جھوٹے بنے, سچے بنے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ جب اس قسم کی داستانیں سناتا ہے تو وہ میرے نزدیک, یہ میرا نظریہ ہے, ہو سکتا ہے میرے دوست مجھ سے اختلاف کریں, اس کی ایک اپنا احترام, ایک اپنی عزت ہوتی ہے, ایک تکریم ہوتی ہے سیاسی کارکن کی, جو ہمارے ملک میں جو آہستہ آہستہ مفقود ہوتی جا رہی ہے. وہ جب اس قسم کی داستانیں بیان کرتا ہے تو وہ اپنی عزت میں, اپنی تکریم میں جو ہے خود کمی کر رہا ہوتا ہے. ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے تو سر اونچا اٹھا کے جو ہے نا اس کو سہنا چاہیے, اس کو برداشت کرنا چاہیے, اور ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ بند ہو. یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری اگر رہے تو اس میں ہمارا نقصان ہے, اس ملک کا نقصان ہے, آئین اور اس ایک مقدس ایوان جو ہے اس کا نقصان ہے. انہوں نے, آپ دیکھیں ماحول کس طرح گدلا کیا جا رہا ہے. آج سی ایم کے پی کا بیان آیا ہے کہ ہم خود جو ہے افغانستان سے مذاکرات کریں گے. یہ فیڈریشن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے. کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا. یہ کنٹینیوشن ہے اسی خطاب کی جو انہوں نے آج سے 4 دن پہلے جو ہے جلسے میں کیا تھا. یہ زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے, جس راستے کے اوپر سی ایم کے پی جو ہے خود چل رہے ہیں اور ساتھ اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ذرا محتاط بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے دوست جو ہیں وہ خفا ہوں, اور آپ نے جو انیشیٹو لیا ہے وہ کسی طرح خدا نخواستہ انڈرمائن نہ ہو. آپ نے ایک روایت سیٹ کی ہے کہ آپ نے بغیر کسی کنڈیشن کے, بغیر کسی تکلف کے, بغیر کسی سے اجازت لیے آپ نے ایوان کا سینس لیا ہوا تھا. پچھلے 2 دن کے اندر آپ نے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن جو آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ نے وہ پاور استعمال کی. میں یہاں پہ آیا سینٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے, ہم رات کو دیر سے واپس فارغ ہوئے. میں نے کوشش کی کہ رات رہنے دیا جائے, بجائے رات کو میں جاؤں اور رات کو جیل کھولی جائے اور مجھے بھیجا جائے اندر جو ہے, میں قید تھا لیکن نہیں جا دی گئی. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ تنگ نظری کی جو ہے حکمرانی تھی, وکٹمائزیشن جو ہے وہ ایک نارم بن گیا ہوا تھا, اور اس میں کوئی بندہ جو تھا وہ بچا نہیں تھا ہماری پارٹی کا.
یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر کیا پتہ نہیں 60 کلو ڈالی تھی کہ 70 کلو ڈالی تھی اور 7 قسمیں اٹھائی گئی تھیں. وہ کیا اللہ کی قسم اٹھاتے تھے؟ اللہ کو جان دینی. سر یہ جی وہ بات تو ہم نے کر دی. چلیں نہیں میں واپس لے لیتا ہوں اگر آپ حکم کرتے ہیں الفاظ. لیکن میرے خیال ہے یہ تلخ باتیں نہیں، تلخ باتیں نہیں، میں تلخ باتیں نہیں. میں مروت صاحب میں اسپیکر صاحب جو مروت صاحب نے بات کی ہے میں وہ اسپرٹ قائم رکھنا چاہتا ہوں. میں اس کو ویشیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کم از کم ریکارڈ پہ یہ تو آنا چاہیے. میرا اتنا تو حق ہے آج کہ میں جو آپ نے سچویشن کریٹ کی ہے، یہ سارے دوست جو ہے واپس آئے ہیں، تو میں ذرا کمپیریزن تو ماضی کے ساتھ کروں نا. تھوڑا سا جو ہے ضمیر کو یہ بھی تو ٹٹولے نا کہ کیا انہوں نے کدھر میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے علی احمد، علی محمد کدھر بیٹھا ہوا ہے نماز پڑھے، چلیں نیک کام کر رہا ہے. میں اس سے پوچھوں کیا اس نے آواز بلند کی تھی اس وقت؟ یا اس وقت بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت کابینہ میں تھے، عہدوں پہ تھے. اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیپٹی اسپیکر صاحب تو واپس نہیں آئے. کسی نے آواز نہیں بلند کی، کسی نے ہمیں دلاسا تک نہ دیا. یہاں جو ہے ہم نے اس فلور کے اوپر مہربانی آپ کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی لون وائس میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ تاکہ جہاں آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے، یہ انیشیٹو جو ہے اس کو دوام ہو، پرماننس ہو. یہ ایوان جو ہے اللہ کے فضل سے یہ ملک قائم اور دائم ہے، قیامت تک کا قائم اور دائم ہے. یہ روایت جو آپ نے سیٹ کی ہے، اٹ شوڈ بی فالوڈ ان فیوچر. یہ روایت وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے وقت جو ہے یہ جو ہے اور ہماری 90 کی دہائی میں یہ فالو ہوتی رہی روایت جو ہے. کہیں آف اینڈ آن بیچ میں گیپس آتے رہے، لیکن آن دا ہول جو ہے فالو ہوتی رہی. لیکن اس کے بعد ایک لمبا گیپ آیا اور یہ روایت فالو نہ ہوئی. اگر یہ آج آئے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو بھی قانون اور قاعدہ جو ہے اس کو جو ہے انشاءاللہ تعالی فالو کیا جائے گا. ہمارے لیے کل یہاں پہ آرٹیکل 6 کی بات ہوئی تھی. میرا اسپیکر صاحب آپ کو یاد ہوگا کل یہاں پہ آرٹیکل 6 کی بات ہوئی تھی. میں واحد ممبر ہوں اس پارلیمنٹ کی ہسٹری میں جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگا تھا. شفقت محمود صاحب یہاں پہ ایجوکیشن منسٹر ہوتے تھے. میری ان کے ساتھ جو ہے 55 سال کی دوستی تھی. انہوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی. میں ایف آئی اے کے دفتر ایک دفعہ نہیں کو 10 دفعہ جا کے میں نے پیشیاں بکتی. اور پوری کابینہ جو ہے اس کابینہ کے ممبر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھ پہ آرٹیکل 6 لگایا. میں واحد ممبر ہوں جس کے اوپر کسی کابینہ نے آرٹیکل 6 لگایا. اور کس لیے؟ کہ میرا باہر کاروبار ہے، وہاں سے پیسے آتے تھے جو الٹیمیٹلی پہ ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے، سب نے انڈورس کیا تو صحیح ہے، لیجٹمیٹ ہے. میں ٹیکس دیتا تھا، ٹیکس کو رپورٹ کرتا تھا. تو کس ایکسٹریم تک گئے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات جو ہے اپنے ایکسپیرینس کی بتاتا ہوں. میں بہت سی یہاں پہ باتیں کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. بس یہ اسپیکر میرے دانے بانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرا بھائی منسٹر بیٹھا ہوا ہے. کتنی دفعہ ہم وزیر اعظم سے پوچھتے ہیں یا اپنے پارٹی پریزیڈنٹ سے پوچھتے ہیں یا ان سے ڈر کے نہیں کرتے. ہم اپنا انیشیٹو لیتے ہیں، ہمیں اتنی سپیس ہماری لیڈرشپ نے دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے انیشیٹو کے اوپر اگر کوئی سیاسی معاملہ ہے، اس ہاؤس میں کوئی معاملہ ہے، اس کو سیٹل کر سکیں. آپ نے جو انیشیٹو لیا ہے، آپ نے کسی سے اجازت لی ہے یا آپ کے ضمیر نے آپ کو ڈکٹیٹ کیا ہے، آپ کی کرسی نے آپ کو ڈکٹیٹ کیا ہے؟
یہ کیوں نہیں کر سکے تھے؟ آج جب ڈیسک بجا رہے تھے، جب میں ویلکم کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ذرا ماضی کو آواز دیں کہ اس کرسی پہ کون بیٹھا ہوا تھا، اور جو ادھر اپوزیشن پہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، شہباز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، مریم نواز، میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میاں نواز شریف، جی میں لیتا ہوں، بالکل نہیں، بالکل میں میری بہن ہے، میں لیتا ہوں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں لیتا ہوں، سب کے باری آتی۔ رات کو 12 بجے ان کی بیگم زرداری صاحب کی ہمشیرہ، ان کو اٹھایا گیا، ہاسپٹل سے اٹھایا گیا، فریال تالپور صاحب کو، ہماری بہن ہے۔ اور یار میں پلیز، میں جو بول رہا ہوں، آپ دیکھیں یہ روایتیں، اگر یہ روایتیں آپ فالو کریں یا ہم فالو کریں، ادھر سے کسی کو گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ گلہ کس کو ہونا چاہیے؟ قانون کو گلہ ہونا چاہیے، اس عوام کے تقدس کو پھر گلہ ہونا چاہیے، آئین کو گلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنا وہ رائٹ جو ہے فور فیٹ کر دیا تھا اس دن جب انہوں نے پروڈکشن آرڈر کسی کے بھی نہیں ایشو کیے، آئین اور قانون کی جو ہے اس کی تعظیم نہیں کی، اس کو محترم نہ جانا۔ میں یہ باتیں جو ہے تلخی کے لیے نہیں کر رہا، لیکن یاد دہانی کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں کی، سیاستدانوں کی میموری جو ہے بڑی شارٹ ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، اگر یہ ایوان جو ہے ہم نے چلانا ہے جس طرح یہ ایوان چلنا چاہیے، تو جو آپ نے روایت سیٹ کی ہے اس کو فالو ہونا چاہیے۔ جو اسد کیسر صاحب نے فالو کیا سیٹ کی، اس کو نہیں فالو ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، ہم لیجسلیشن کے لیے نیب آرڈیننس کے اوپر لیجسلیشن کے لیے ان کے گھر میٹنگ پہ گئے، آج یہ جائیں گے، آپ کے گھر جائیں گے لیجسلیشن کے لیے، جوائنٹ لیجسلیشن کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ جس کمرے میں میٹنگ ہو رہی تھی اس کے باہر جو ہے 4 آدمی ISI کے بیٹھے ہوئے تھے، انہی کے گھر میں۔ میں غلط تو نہیں کر رہا؟ جی بس جناب اسپیکر، میں FATF کے اوپر میٹنگ ہوئی، نیب آرڈیننس کے اوپر میٹنگ ہوئی، عاملہ پہ میٹنگ ہوئی، سب ان کے گھر ہوئی۔ ہم نے کوآپریٹ کیا کیونکہ نیشنل امپورٹنس کی لیجسلیشنز تھیں، ہم نے کوآپریٹ کیا، لیکن ان تمام میٹنگوں کے میں آج یہ تانا دیتے ہیں نا، ابھی بھی تانا دیا ہے، ISI باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ اور جناب اسپیکر، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنی عزت اور تکریم کو جو ہے انہانس کریں۔ کسی اور نے آ کے ہماری عزت اور تکریم کو انہانس نہیں کرنا۔ آپ نے یہ جو انیشیٹو اٹھایا ہے اس سے انہانس ہوئی ہے، جو تکریم اور عزت جو ہے وہ زمین پہ رولی گئی۔ آپ نے یہ انیشیٹو لے کے ایک یہ خوشی منا رہے ہیں، بالکل ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ جوبیلیشن ہے ان کے بینچوں کے اوپر، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ کے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو ویلکم کیا، بڑا اچھا کیا، ہمیں کوئی گلہ گزاری نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ قابل تحسین ہے۔ لیکن خدا کے لیے اگر آپ کی روایات فالو کرنی ہے تو اپنی روایات کی کنڈیمنیشن کریں، ان کو یاد کریں، اپنے آپ کو ابزالو کریں ان چیزوں سے، اپنے آپ کو پیوریفائی کریں ان چیزوں سے جو 4 سال انہوں نے کیے ہیں، اور اس روایات کو جس کا آپ نے ابتدا کیا ہے اس کو فالو کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔
جی پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن، یہ میں ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے آنریبل سب کولیگ سے کہ ہم کو بہتری کی طرف سب مل جل کے جا رہے ہیں. ہم کوشش کریں کہ ماحول ایسا رکھیں جس میں ہم مل جل کے کام کر سکیں، پاکستان کی بہتری کی خاطر ایک دوسرے کی عزت کریں. ہم سب کی عزت اکٹھی ہے، کوئی علیحدہ نہیں ہے، چاہے اس سائڈ پہ ہوں چاہے اس سائڈ پہ ہوں. سو ہم پلیز اپنے الفاظ چن کے بات کریں اور وہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. اسد صاحب، میں آپ سے اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے تھے. ابھی شامل کریں گے جیو ہیڈ لائنز. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا افغانستان کے ساتھ براہ راست بات چیت کا بیان وفاق پر حملہ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا کوئی صوبہ کسی ملک کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کر سکتا. یہ بیان ریاست کے اوپر براہ راست حملہ ہے. علی امین کا بیان زہر قاتل ہے. میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر، آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو. جس پالیسی کی وجہ سے تمہیں پرواہ نہیں اور میرے لوگ مر رہے ہیں، میں خود افغانستان سے بات کروں گا، میں وزیر صوبہ بات کروں گا. میں بتا رہا ہوں کہ میں بحیثیت صوبہ وفد بھیج کے ملاقات کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا. میں بچاؤں گا یہ زندگیاں. یہ میرے پہ فرض ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. اس جہاں میں نے تمہاری قبر میں نہیں جانا کہ میں اس میں کمپرومائز کر لوں. میں جواب دہ ہوں اس ذات کو جس نے مجھے اس منصب پہ کھڑا کیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا افغانستان سے خود مذاکرات کرنے کا اعلان. کہا اپنی پالیسیاں اپنے گھر میں رکھو، میرے صوبے میں خون بہہ رہا ہے، افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجنے دو. 2 دن بعد منظر عام پر آنے کے بعد پشاور بار کونسل سے خطاب میں کہا سپرنٹینڈنٹ جیل کو بتا چکے ہیں کہ اگر کسی گرفتار شخص